اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بٹ کوائن، کرپٹو کرنسی اور جو بھی اس قسم کی کرنسیز ہیں، یہ ایک بہت زیادہ رائج، آہستہ آہستہ یہ کرنسی رائج ہو رہی ہے، اور شاید کہنے والے کہتے کہ آنے والے زمانے میں یہ ہی تقریباً کرنسی رائج ہو جائے گی۔ تو اب اس کے فی الحال جو احکام ہیں اس کو ہم بہت ہی مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کر دیں۔ دیکھیں، جو کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن یا اسی کے مانند جو کرنسیز ہیں، یہ شاید ممکن ہے فقہا اور مجتہدین تک اس کو کس طرح بیان کیا گیا، چونکہ خود اس کی حقیقت بھی عام عوام کے لیے بہت واضح نہیں ہے۔ دیکھیے، فقیہ مجتہد، اس کے پاس یہ ہے فقہ آل محمد علیہ السلام، یہ دین آل محمد علیہ السلام۔ فقیہ کے لیے، مجتہد کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہر نئی چیز جو متعارف کروائی جائے، فقیہ کے پاس اس کا فقہی جواب ہوگا۔ واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، جائز، صحیح، غلط وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، کیونکہ مجتہد کے پاس رول ہے، قانون ہیں، جو روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نکالے ہوئے ہیں۔ لہذا کرپٹو کرنسی، میں نے مثلا $100 کی کرپٹو کرنسی لی، ایک فار ایگزامپل، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ریٹ ہے، ایک کرپٹو کرنسی $100 کی، ایک سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد اس کی قیمت ہو گئی $200۔ تو میں نے یہ $200 کی کرپٹو کرنسی بیچ دی، اور میرے پاس کتنے آ گئے؟ $200 آ گئے، $200 میرے پاس آ گئے، تو میں نے $100 کما لیے۔ یا اگر یہ فیوچر میں، مستقبل میں اگر کرنسی بننے والی ہے، تو اس طریقے سے ہو جائے گی کہ آج مثال کے طور پر اگر ایک کرپٹو کرنسی سے میں 2 چیزیں خرید سکتا ہوں، تو اب اگر اس کی قیمت بڑھ گئی تو ممکن ہے 3 چیزیں خرید سکوں، 4 چیزیں خرید سکوں، یا اگر اس کی قیمت گھٹ گئی تو میں ممکن ہے 2 کی بجائے 1 چیز کو خرید سکوں۔ تو کرپٹو کرنسی کوئی، اب جو اس میں جو حقیقت ہے کہ کرپٹو کرنسی کسی عام کرنسی کی طرح کوئی فزیکل کرنسی نہیں ہے، فزیکل کرنسی نہیں ہے، اور جیسے $1000 کا نوٹ، $100، یہ ایک خود یہ نوٹ ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کی قیمت ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں $1000 دکھاتا ہوں تو خود یہ $1000 کی ویلیو ہے، خود یہ $1000 کی قیمت ہے۔ کرپٹو کرنسی میں کوئی چیز ہے نہیں، فزیکلی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ایک اعتبار ہے، فقط ایک سپوزیشن ہے، ایک فرض ہے۔ اب وہ ممکن ہے انٹرنیٹ پہ اس کا کوئی آپ کو شاید کوئی نمبر وغیرہ الاٹ کر دیا جاتا ہوگا، اسی کی طرح اسی سے کوئی خرید و فروخت ہوتی ہوگی کہ آپ نے $100 دیے، اب آپ کو ایک نمبر الاٹ کر دیا کہ جس کے آپ صاحب اختیار ہیں، کہ آپ کے پاس وہ نمبر ہے یا جو بھی XYZ ہے، وہ آپ کے پاس ہے، جس کی قیمت $100 ہے، لیکن فزیکلی کوئی شے نہیں ہے۔ یہی ایک فقیہ کے لیے اور عام کرنسی اور عام نوٹ سے جو ایک اس کو ڈفرینشیٹ کرنے والا ہے، وہ یہی ہے، جو فرق کرنے والا وہ یہی ہے کہ عام جو فزیکلی جتنے نوٹ ہیں، وہ $1000 کا نوٹ ہے، اس کی خود ویلیو ہے، عرف میں اس کی ویلیو ہے،
یہاں کیا چیز ہے کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن میں جس کی کوئی ویلیو ہے؟ کیا چیز ہے؟ وہ نمبر، وہ عدد، وہ اعتبار، وہ سپوزیشن، وہ جو بھی ایکس وائی زیڈ. دیکھیے جو شیئرز ہوتے ہیں، شیئرز، بعض لوگ شیئرز کے ساتھ اس کو خلط کر دیتے ہیں، مخلوط کر دیتے ہیں. شیئرز الگ چیز ہے. آپ کے شیئرز میں بھی کچھ نہیں ہوتا. نہیں، شیئرز میں آپ کمپنی کے آپ مالک بن جاتے ہیں. آپ کمپنی کے مالک بن جاتے ہیں، چاہے 0.00001 جو اس کے ایسیٹس ہے، اس کا جو کیپٹل ہے، اس کا جو مال ہے، اس کے آپ مالک بن جاتے ہیں. لیکن کرپٹو کرنسی میں آپ کی فزیکلی کون سی چیز ہے جس کے آپ مالک ہیں؟ لہٰذا یہ ایک پرابلم ہے جو ابھی نہیں معلوم کہ مجتہدین کے لیے اس موضوع کو یقینی طور پر، جب مجھے اس طریقے سے معلوم ہے تو یقینی طور پر مجتہد کے سامنے بھی یہ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہوگا. لیکن علائی حال آغائی سیستانی فی الحال کرپٹو کرنسی میں کرپٹو کرنسی کی اجازت نہیں دیتے. یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات کہہ دوں کہ مجتہد جب یہ کہے کہ میں اس کام کی اجازت نہیں دیتا یا اس کا میں فتویٰ نہیں دیتا، تو یہ مجتہد کے پاس اختیار ہے، چوائس ہے. کیونکہ کسی مجتہد کے لیے واجب تو نہیں کہ فتویٰ دے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں آگے سیستانی نے کہا کہ میں اجازت نہیں دیتا ہوں یا میں کوئی رائے نہیں دیتا ہوں، میں کوئی اجازت نہیں دیتا، یعنی میں کچھ نہیں کہتا، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں خاموش ہوں. تو آٹومیٹک اس میں بات آ جاتی ہے فل عالم کی. فل عالم یعنی جو دوسرے نمبر کا جو مجتہد ہے، جو دوسرے نمبر کا مجتہد ہے، اس کی طرف رجوع کرنے کی اجازت آ جاتی ہے. اب فی الحال اب اگر شبیری زنجانی کے حوالے سے ایک بات ہے کہ وہ اس کی اجازت دیتے ہیں تو ممکن رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن میں ابھی فی الحال اس میں مطمئن نہیں ہوں. اب جو آگے سیستانی کا جو مقلد ہے وہ کیا کرے؟ فی الحال تو خرید و فروخت نہ کریں، فی الحال خرید و فروخت نہ کریں. ہاں اگر وہ خرید چکا ہے $100 کا، اس نے کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن لے لیا، اب $100 کا یہ کرپٹو کرنسی ہے، تو اب کیا وہ اگر بیچے تو $200 اگر فار ایگزامپل اس کی قیمت ہے اور $200 اس کے ہاتھ میں آئے تو یہ $200 کے لیے حلال ہے حلال نہیں ہے؟ میں فقط اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں. یہ $200 کرپٹو کرنسی کسی کو بیچی، اب اس کے مد مقابل $200 ہاتھ میں آ گئے، یہ $200 حلال ہے حلال نہیں ہے؟ 2 جملے میں اس کا جواب. پہلا نقطہ، اگر کسی کافر سے لیا ہے تو کافر کا مال حلال ہے، اس عنوان سے یہ $200 آپ کے لیے حلال ہو جائیں گے. اور یا آپ نے کسی مسلمان کو بیچا لیکن آپ کو یہ یقین ہے، یہ بڑا سخت جملہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے کسی مسلمان کو یہ کرپٹو کرنسی بیچی اور $200 اس سے لیے، آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ $200 پہ وہ شخص راضی ہے. آپ کا راضی ہے تبھی تو دیا نہیں، اس طرح راضی ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ باطل ہے، غلط ہے، پھر بھی وہ اس ڈیل پر راضی ہے، پھر بھی وہ اس پر راضی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کے لیے میرے لیے یہ $200 حلال ہو جائیں گے. ورنہ یہ $200 جو وہ آگے سیستانی کہتے ہیں اشکال ہے، معاملہ مشکل ہے اس کا صحیح ہونا. لہٰذا فی الحال جو کہ وہ احتیاط کریں، اپنے پاس سنبھال کر رکھیں. دیکھیں آنے والے زمانے میں اس مسئلے کو کہاں اس کا اسٹاپ آئے گا، اس مسئلے کا کیا آگے حل آتا ہے، انشاءاللہ اس کو اس وقت دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.